بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان جو ہے قریب آ رہا ہے، 100 سے کم دن رہ گئے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور 17 جون کو انشاءاللہ پہلی تراویح ہوگی اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک خیریت کے ساتھ پہنچا دے اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے کا جو وقت ہے اس کے اندر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو ہم یہ پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے اس کو رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ رمضان کے لمبے روزے جو ہیں وہ ہمارے لیے مشکل کا باعث نہ بنے بلکہ ہم آسانی کے ساتھ، ویسے تو خاص طور پہ رمضان میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کسی قسم کی مشکل اور پریشانی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال انسان کو اپنی عادت روزے کے حوالے سے بنانی چاہیے، بہت سی برائیوں سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران جو پچھلے درس میں ہم نے شروع کی تھی، قرآن پاک کی تیسری سورت ہے اور بہت اہم سورت ہے۔ اس کا جو خاص موضوع ہے، ابتدائی حصہ جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب جو تھے اور خاص طور پہ ان میں جو عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، ان کے ساتھ جو ڈائلاگ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہدایات اور آیات جو ہیں وہ نازل کی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ سورت کے تعارف میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہماری جو ابتدائی آیات ہیں اس درس کے، آج کے درس کی، اس کے اندر قرآن کریم کی صورتوں کا، قرآن کریم کی جو آیات ہیں، ان آیات کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف قسم کی آیات ہیں، تو ان آیات کے تعارف کے حوالے سے آج ایک اہم آیت ہے، اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک اور سابقہ آسمانی جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں مختلف انبیاء پر، مختلف وقتوں میں، مختلف علاقوں کے لیے، ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات آج کی آیات میں ہوگی، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ علم والوں کی صفات بیان کریں گے کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے تو ان کا کیا رویہ ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے نوازا ہے تو اس کے جواب میں کیا دعا مانگتے ہیں۔ دوبارہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ پچھلی دفعہ ہم نے 2 آیات اس کی تھی، تو آج دوبارہ انہی آیات سے، پہلی آیت سے ترجمہ ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ 3 حرف سورہ بقرہ کی پہلے آیت بھی یہی ہے، الف لام میم، اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حرف جو ہے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حرف آئے ہیں، جیسے یاسین، طٰہٰ، نون، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، تو یہ سارے حروف جو ہیں صورتوں کے شروع میں، ان کے حوالے سے مختلف تفسیری اقوال جو ہیں وہ درج ہیں تفسیروں میں، لیکن آخری بات جو سب سے بہتر بات ہے وہ یہی ہے کہ ان حروف کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، ان کا معنی کیا ہے، اس حوالے سے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ بھی الفاظ آیت الکرسی کے الفاظ ہیں۔ آیت الکرسی کے ابتدا میں یہی الفاظ ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہو، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کسی نے زندگی عطا نہیں کی اور اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا۔ القیوم، جو بالکل جو تنہا اس دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کو کوئی سنبھالنے کی، اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، محتاجی نہیں ہے، لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ قیوم ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اکیلی ہی اس کائنات کے تمام معاملات کو سنبھالے ہوئے ہے، اسی لیے اس کے سوا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکے۔ یہ 2 آیات ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھیں۔ تیسری آیت، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں، اور اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے نازل کی
नज़्ज़ला नाजिल की, अलैका आप पर, अलकिताब अलकिताब, अल शुरू में जब लगता है इसका मतलब होता है ख़ास किताब यानी कुरान पाक। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही वो ज़ात है जिसने ये किताब यानी कुरान पाक आप पर नाजिल की है, बिल हक़, हक़ के साथ। हक़ का क्या मतलब है? हक़ को हम सच कहते हैं, सच के साथ अल्लाह ने नाजिल की। और सच का क्या मतलब है? सच सच होता है, झूठ के मुतज़ाद होता है, जिसमें किसी किस्म की गलती ना हो, गलत बात ना हो, धोखा ना हो, सच्ची बात हो। तो यहाँ पे इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने इस लफ्ज़ हक़ की तारीफ़ के अंदर जो कलिमात लिखे हैं, अल-हक़्क़ु लिल-फ़इल वल-क़ौल अल-वाक़ि बिहस्बि मा यजिब व क़द्रि मा यजिब व फ़िल वक़्ति अल्लज़ी यजिब, कि हक़ उसको कहते हैं कि जिसकी ज़रूरत होती है, जिसको बयान करना चाहिए, जिसकी ज़रूरत हो उसको हक़ कहा जाता है, और जिस मिक़दार में उसकी ज़रूरत हो उस मिक़दार में उसको बयान किया जाए, और जिस वक्त उसकी ज़रूरत हो उस वक्त उसको बयान किया जाए। ये तीनों चीज़ें हक़ की तारीफ़ के अंदर आती हैं। कुरान करीम की ज़रूरत उस वक्त थी जब कुरान करीम नाजिल हो रहा था कि वो इंसानी गुमराहियों को, उनको हिदायत देने के लिए, इंसान जिस भी हवाले से गुमराह था, अक़ीदे के एतबार से, इबादात के एतबार से, मामलात और अखलाक के एतबार से, उस माशरे का हाल आपके सामने है। उस माशरे की रहनुमाई के लिए ज़रूरत थी कि हिदायत की किताब नाजिल की जाए। और कितनी नाजिल की जाए? इतनी कि नाजिल की जाए कि इंसान पढ़ते पढ़ते थक जाए, किताब ख़त्म भी ना हो। नहीं, इतनी नाजिल की जाए कि जितनी पढ़ी जा सके, जो ज़रूरत के लिए हो। इसीलिए कुरान करीम की जो मज़ामीन है मुख्तसर लेकिन जामे है। अल्लाह ने एक ही आयत के अंदर बहुत तफसीली, बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े अहकाम बयान किए हैं। और अल्लाह ने जो वाक़यात कुरान में बयान किए हैं, जब आप इनको अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो हो नहीं सकता कि आप उतने ही अल्फाज में वो बात कह दें जो अल्लाह ने, ज़ाहिर बात है अल्लाह का मौजज़ा है, आप उतने अल्फाज में वो बात नहीं कह सकते जो अल्लाह ने अपने अल्फाज में बात कही है। मिसाल के तौर पे कुरान करीम की कोई वाक़या ले लें, कोई सीरत ले लें, हज़रत यूसुफ का किस्सा ले लें, हज़रत इब्राहीम की कोई ज़िंदगी का कोई वाक़या ले लें, आप कोशिश करें कि मुख्तसर तरीन अल्फाज में उसको लिख सकें। तो जितना मुख्तसर कुरान ने लिखा है और जितना जामे लिखा है, आप उससे मुख्तसर और उससे जामे नहीं लिख सकेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत मुख्तसर अल्फाज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो इंसान को इस किताब के अंदर बयान फरमाई हैं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि दुनिया कोई और बात कहती हो और कुरान कोई और बात कहता हो। जो हकीकतें दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह ने वही हकीकतें कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई हैं। और जिन हकीकतों को इंसान जानता है, जिन दलाइल को इंसान सुनना चाहता है, वही दलाइल इंसान के सामने बयान किए हैं। लेकिन फिर किसी की अपनी ज़िद और हठ धर्मी हो कि फिर भी वो कहे कि मैं नहीं मानता, मैं ना मानूँ, मेरी सिफ्त है, तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। वगरना इस किताब के अंदर जो हकीकतें बयान हुई हैं, उनसे इनकार और उनके ख़िलाफ़ कोई बात दलील के साथ कोई आदमी नहीं कह सकता। और आगे आएगा कि अल्लाह ताला ने इस किताब को, कुरान पाक को नाजिल किया, और ना सिर्फ नाजिल किया बल्कि इसको हक़ के साथ और फ़ुरक़ान बनाकर भेजा है। ये फ़ुरक़ान भी है, ये हक़ है और ये फ़ुरक़ान है। यानी सिर्फ ये सच नहीं बताती बल्कि सच और झूठ में फ़र्क करके भी बताती है कि ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये जन्नत है, ये जहन्नम है, ये अल्लाह की मोहब्बत करने वाले हैं, ये अल्लाह से इनकार करने वाले हैं, ये रास्ता तुम्हें कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, ये तबाही की तरफ लेके जाएगा। तो ये फ़ुरक़ान भी है, ये बरहक़ है और फ़ुरक़ान है। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं, और आगे ये लफ्ज़ आएगा भी, तो फिर इस किताब की तारीफ़ मुकम्मल होती है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाली है, वेरीफाई करती है, लिमा उसको जो बैन यदैहि उसके सामने है, जो कुछ उसके सामने है, या यहाँ पर इसका मतलब होगा जो कुछ उससे पहले गुजर चुका है, जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं, उसकी ये किताब तस्दीक करने वाली है। उसकी सदाकत को और उन किताबों की हक़ानियत को, उनके सच और बरहक़ होने को ये किताब उस पर तस्दीक यानी मोहर और स्टैंप लगाती है कि वो किताबें भी अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा थी। और कुरान करीम की तस्दीक का मतलब क्या है कि तौरात अल्लाह की किताब है बस ये मान लो? नहीं, कुरान करीम ने इस
کتاب تورات اور انجیل پر ایمان کی وضاحت کی ہے۔ سورہ مائدہ میں جب ہم پہنچیں گے آیت نمبر 43 سے 50 تک بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی، اس کے اندر ہدایت تھی، اس کے اندر اللہ کی طرف سے نور اور روشنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انجیل اللہ نے نازل کی فیہ ھدی ونور، اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے ہدایت اور نور اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اللہ نے وہ ساری بات تفصیل کے ساتھ وہاں پر یہی مضمون بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن تصدیق کرتی ہے ان حقیقتوں کی جو اس سے پہلے اللہ نے دنیا کے اندر کتابیں نازل کی ہیں، اور تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہاں پر اللہ نے بات کہی قرآن بھی کہتا ہے کہ یہی، قرآن بھی اسی بات کو دہراتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر تبدیلی ہوئی قرآن اس کو بھی واضح کرتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر جو اللہ نے ان کو دی تھی کیا تبدیلی کی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پہ کہا کہ تم اللہ کی کتاب کو سستے داموں کیوں فروخت کر دیتے ہو، اپنے مطلب کے لیے، اپنی مرضی کا فتویٰ لینے کے لیے اللہ کے حکم کو کیوں تبدیل کر دیتے ہو۔ اور اللہ کی کتاب کی حفاظت جس طرح قرآن کریم کی حفاظت خود اللہ نے لی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو آج بھی جتنے فتوے قرآن کریم کی آیات کے خلاف دیے گئے ہیں، اگر ہر انسان کو اختیار ہوتا کہ وہ اپنے فتووں سے بھری ہوئی کتاب لکھ کے اس کو قرآن کریم کہہ دیتا، تو آج اس قرآن کا بھی وہی حال ہوتا جو انجیل اور تورات کا ہوا ہے، کہ ان کے مفتیوں نے، ان کے مولویوں نے جو دین کا حلیہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور پھر کہا کہ بس یہی دین ہے، تو وہی انجیل اور تورات مانی گئی۔ ابھی آگے میں بتاؤں گا اس حوالے سے بھی آپ کو۔ تو اگر قرآن کریم کی حفاظت اس حوالے سے نہ ہوتی تو جس آدمی کی جو اپنی تھنکنگ ہوتی، جو اس کا اپنا فتویٰ ہوتا، وہ اسی کو قرآن کہہ دیتا، اور وہ قرآن کے طور پہ اس کے بعد اگلی نسلوں میں قرآن کے طور پہ پہچانی جاتی، اور قرآن کریم کے مختلف ورژن دنیا کے اندر چلتے پھرتے نظر آتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، یہ بتاتی ہے کہ پہلے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے جو انہوں نے خود اس کے اندر داخل کر دیا ہے، اور اسی طرح سے یہ کتاب ان سب حقیقتوں کو، اور یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی اور قرآن کریم کے اندر بھی، یہ بڑی مشہور ہیں۔ 10 جو وصیتیں ہیں، اللہ نے 10 جو احکام نازل کیے ہیں، یہ آئیں گے سورہ مائدہ کے آخر میں، قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو یہ 10 احکام ابھی بھی تورات کے اندر اور بائبل کے اندر تغیر اور تبدل کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ، لیکن بہرحال اسی مفہوم کے اندر وہاں پر بھی ملتے ہیں جو اللہ نے یہاں پہ نازل کیے ہیں۔ تو اللہ نے اس کتاب کو تصدیق کرنے والا بنایا ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ نے اتاری ہے تورات اور انجیل، اللہ ہی نے نازل کی ہے تورات اور انجیل۔ تورات وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، اور انجیل وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی۔ اور آج جس کو ہم عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید کہتے ہیں، جو بائبل دونوں پر مشتمل ہے، اس میں عہد نامہ قدیم بھی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں جو ہے وہ بائبل کا حصہ ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ اس کے اندر 5 ابواب ہیں جس کو بائبل کہا، یعنی بائبل کا پہلا حصہ یا قدیم حصہ کہا گیا ہے، اور یہ دراصل تورات ہے۔ اور اس کا دوسرا حصہ، اس کے آخری 4 ابواب عہد نامہ جدید ہے، جس کے اندر 4 انجیلیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو پہلا جو حصہ ہے، پہلے جو 5 ابواب ہیں جس کو تورات کہتے ہیں، اس کے اندر یہ کتاب پیدائش ہے، کتاب خروج ہے، اخبار اور گنتی اور استثناء، یہ 5 ان کی جو مین یعنی ابواب ہیں، یہ تورات کے مین ابواب ہیں۔ تورات ان 5 ابواب کے اوپر مشتمل ہے، 5 کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ عہد نامہ قدیم ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ اور جو عہد نامہ جدید ہے، جس کو 4 انجیلیں، اناجیل اربعہ کہتے ہیں، 4 انجیلیں ہیں، یہ بیسیکلی یہی جو میں نے پہلے بات کہی کہ مختلف ورژنز ہیں انجیلوں کے۔ یہ یوحنا نے انجیل لکھی تو انجیل یوحنا ہو گئی، یہ لوقا نے لکھی تو انجیل لوقا ہو گئی، اور یہ وہ 4 انجیلیں جس پر اکثریت عیسائیوں کی متفق ہے کہ یہ 4 انجیلیں، یہی 4 انجیلیں، باقی اس کے علاوہ انجیلیں نہیں ہیں۔ تو یہ خود انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کون سی کتاب جو ہے وہ انجیل ہے اور کون سی کتاب انجیل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یعنی ان کا جو ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے، انجیل کے حوالے سے، وہ ان آخری 4 کتابوں کو یہ انجیل کہتے ہیں، جس کے اندر متی، مرقس، لوقا اور یوحنا کی انجیلیں شامل ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تورات نازل کی اور انجیل نازل کی۔ اللہ نے جو تورات نازل کی، سورہ اعراف میں اس کا ذکر آئے گا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا اور اس کے حوالے ہم نے تورات کی۔
وہ تورات وہ تختیاں تھیں، الواح، جن کو قرآن کریم نے الواح کہا ہے، تختیاں، یہ تختیوں پہ احکام لکھے ہوئے تھے، اور یہ وہی 10 کمانڈمنٹس ہیں، وہی 10 احکام ہیں جو آگے سورہ مائدہ کے آخر میں آئیں گے۔ وہ تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، اور اس کے علاوہ جو احکام اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیے تھے جو لکھے ہوئے نہیں تھے لیکن موسیٰ نے خود لکھوائے تھے، اور اس کی کاپیاں کر کے 12 جو بنی اسرائیل کے قبیلے تھے ان قبیلوں کے حوالے کر دی تھی، وہ 12 کی 12 نقلیں، یہ ساری تورات تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کے اندر زوال آیا، اور پھر خاص طور پر جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا ہے اور 70,000 سے زیادہ یہودیوں کو وہاں پہ قتل کیا ہے، یروشلم کی گلیاں یہودیوں کے خون سے بھر گئی تھیں، اس وقت وہ کتاب بھی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، جو کسی نہ کسی صورت میں، جس کو قرآن کریم نے تابوت سکینہ پہلے کہا تھا کہ اس کے اندر ان کے تبرکات بھی تھے، تو وہ تابوت سکینہ ان کے ہاتھ سے نکلا ہے اور وہ ضائع ہوا ہے۔ اس کے بعد سے پھر کوئی ایسی محفوظ تاریخ نہیں ملتی کہ ان کو وہ ملی ہو اور انہوں نے اس کو مدون کیا ہو۔ بعد میں ان کے علماء نے، ان کے مولویوں نے وہ کتابیں جو ان کو یاد تھیں اور جو کچھ خود یہ اپنا مفہوم اور اس کا معنی ذہن میں رکھتے تھے وہ لکھوائی ہیں اور ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہدایات، جو احکام براہ راست حضرت موسیٰ کے اوپر نازل ہوئے تھے، وہ صحیح احکامات اللہ نے قرآن میں منتقل کر دیے ہیں، وہ حقیقتیں اللہ نے قرآن میں منتقل کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ جو زائد ہے وہ خود ان کی طرف سے اضافہ شدہ ہے، جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے وسلم نے جب اس اصول کو بیان فرمایا کہ جو پہلی انبیاء پر نازل شدہ کتابیں ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ اس پر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، تو 3 اس کے اندر اصول حضور نے بتائے ہیں کہ جو ہماری شریعت کے موافق ہو، جس کو کتاب، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے اندر اس کی وضاحت موجود ہو، اس کی تائید ہوتی ہو اس بات کی، اس کو قبول کر لو، اور جو بات اللہ کی کتاب کے اصولوں سے ٹکراتی ہو، اس سے متضاد ہو، اس کا انکار کر دو، اس کو چھوڑ دو، اور جو ایسی بات اس کتاب سے آپ کو سنائی دے کہ اس بات کے بارے میں قرآن اور سنت میں کوئی بات نہیں ہے، تو اس پر خاموشی اختیار کر لو۔ نہ ہم اس کی تصدیق، لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم اس کی تکذیب کر سکتے ہیں، تو ان پر خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان کتابوں کے حوالے سے بات لکھی ہے، وہ جو بات ضروری ہے اللہ نے نقل کر دی ہے، اور جو اس کے علاوہ اضافہ ان کے پاس ہے، تو یہ اضافہ جو قرآن کریم سے متصادم ہے اس کو کسی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو تورات اور انجیل اللہ نے نازل کی تھی، اور انجیل بھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی کے آخری 2.5 سے 3 سال بنتے ہیں، جو نبوت کے سال ہیں، نبوت یعنی جب حضرت عیسیٰ کو پیغمبر بنایا گیا ہے، اس کے بعد کے جو الفاظ انہوں نے ادا کیے، انہوں نے احکامات دیے، ان کو بھی حضرت عیسیٰ کی زندگی میں یعنی کتاب کی صورت کے اندر کوئی ایسی روایت نہیں کہ وہ محفوظ ہوئی ہوں، لیکن بعد میں وقت گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے معجزات، ان کی تقریریں، ان کے بیانات، اس حوالے سے جو مضامین لکھے ہیں ان کو انجیل کا نام دے کر انہوں نے محفوظ کر دیا ہے۔ اور اس کے اندر ایسی عجیب و غریب قسم کی روایات بھی آتی ہیں کہ انسان پڑھ کے حیران ہوتا ہے کہ ایسی روایات بھی اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ کے نبیوں کی اللہ کے ساتھ کشتی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے ساتھ کشتی کی اللہ کے نبیوں نے، ایسی روایات اللہ کی نازل شدہ کتابوں کے اندر بقول ان کے موجود ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہماری کتاب یعنی ہمارے اسلام کے اصولوں سے روایت ٹکراتی ہے اس کا انکار کیا جائے گا، اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری تفسیروں کے اندر ایسی بہت سی روایات موجود ہیں کہ جو ان کی طرف سے بیان کی گئیں اور ہمارے مفسرین نے ان کو بیان کر دیا، اور اس کے اندر بہت سی ایسی روایات ہیں جن کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ایوب کی بیماری کے حوالے سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایسی روایات ہیں کہ انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ میرا ویسے یہ موضوع جو میرا موضوع ہے پی ایچ ڈی کا، میرا موضوع یہی موضوع ہے کہ ہماری تفسیروں کے اندر، اور خاص طور پہ جو تفسیر قرطبی ہے، اس کے اندر یہ جو روایات دوسرے مصادر سے، یہود اور نصارہ کے مصادر سے آ گئی ہیں، جو ہماری یعنی کتاب اللہ کے اندر بیان نہیں ہوئی، حضور کی زبان سے بیان نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت جو مسلمان ہوئے تھے یہود یا نصارہ، انہوں نے آ کے بیان کی کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، تو لکھتے لکھتے مفسرین نے وہ سنی سنائی باتیں بھی اس کے اندر لکھ دی ہیں۔ تو ان کو یعنی ان کا کریٹیکل ویو کرنا، ان کو دیکھنا کہ یہ روایت کہاں سے آئی ہے،
اور اس کو ہم کس حد تک قبول کر سکتے ہیں، یا اس کو انکار کریں گے، یا اس پر خاموش رہیں گے۔ اس پر جو میرا یعنی کام ہے وہ اس پر ہے۔ تو یہ ایک بڑا یعنی اس کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں، یہ ٹرمینالوجی ہے۔ تورات اور انجیل سے جو روایات، اہل کتاب سے جو روایات قرآن کریم کی تفسیر میں نقل ہو گئی ہیں، اور بعض لوگ عموماً اس کو تفسیر سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں عموماً مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس وجہ سے نکالا گیا، انہوں نے جو پھل کھایا وہ گندم تھی، یا حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان جو ہے وہ ورغلانے کے لیے اس صورت کے اندر آیا، اس نے یہ صورت اپنا رکھی تھی۔ اس قسم کی جو تفصیلات ہیں جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی زبان سے بیان نہیں ہوئی ہیں، اس کو ہم یہ انہی مصادر سے آئی ہیں کہ ان کے اندر کہانیوں کی صورت میں یہ باتیں اس طرح سے لکھی گئی ہیں، اور ہماری تفصیل میں، آیات کی تفسیر میں وہ روایات ساری لکھ دی گئی ہیں۔ بہرحال پھر اس پر انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اللہ نے تورات اور انجیل نازل کی تھی، اور اب حق اور باطل میں فرق کرنے والی فرقان یہ کتاب اللہ نے نازل کی۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ من قبل هدى للناس، یہ الفاظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ من قبل اس سے پہلے، اس سے قبل، ہدى للناس ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ کیا چیز ہدایت تھی؟ انجیل ہدایت تھی، تورات ہدایت تھی، لیکن جب اس کے اندر تبدیلی ہو گئی تو اب تبدیل ہو جانے کے بعد انزل الفرقان، اللہ نے فرقان کو نازل کیا جو بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ تبدیلی کر دی ہے۔ اسی وجہ سے جب زنا کا حکم پوچھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو حضور نے فرمایا کہ یہ حکم تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تو اس کا حکم نہیں لکھا ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اپنی کتاب لے کر آؤ۔ تو جب وہ کتاب لائے تو کتاب کا یہ سنساری کا حکم اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو حضور خود تو نہیں پڑھ سکتے تھے، حضور نے کہا کہ یہ پڑھو کیا لکھا ہے۔ تو انہوں نے پڑھتے ہوئے وہ الفاظ ان پر ہاتھ رکھ لیا، ان کو نہیں پڑھا کہ جس میں زنا کا سنساری کا حکم لکھا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں پہ ہاتھ رکھا ہے اس ہاتھ کو ہٹاؤ اور اس عبارت کو پڑھو کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ تو وہاں پر وہی الفاظ سنساری کے حکم کے موجود تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی مسلمانوں پر کہ انہوں نے اپنی مرضی سے، دین کے اندر سزائیں بڑی سخت ہیں، تبدیل کر دیں۔ ہم تو تبدیل اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو نہیں سکتی، وہ کر سکتے تھے، انہوں نے تورات کا متن تبدیل کر دیا۔ شراب اللہ نے حرام کی تھی، انہوں نے بعد میں حلال کر دی۔ سور کو اللہ نے ان کے لیے بھی حرام تھا، انہوں نے بعد میں حلال کر دیا، کھا سکتے ہیں، تورات میں لکھا ہے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کی تبدیلیاں ہیں یہ بعد میں انہوں نے خود اپنی طرف سے اس کے اندر داخل کی، تو اللہ تعالیٰ نے انزل الفرقان، فرقان کو نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کی کتاب میں جنہوں نے تبدیلی کی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ان کو نہیں چھوڑے گا، اللہ ان سے انتقام لے گا اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اب اللہ نے ان کی اس حرکت کے بعد یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو کتنے نادان ہو، تم سمجھتے ہو کہ کتاب کو تبدیل کر دو کہ اللہ کو نہیں پتہ چلے گا، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ اللہ وہ ذات ہے لا یخفی، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، علیہ اس پر، فی الارض ولا فی السماء، نہ ہی زمین کے اندر اور نہ ہی زمین کی گہرائیوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اور نہ ہی آسمان کی وسعتوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی علم سے، اللہ کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اور 7ویں پارے میں آئے گا کہ زمین پر کوئی پتا ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلتا ہو اور اللہ کو اس کی خبر نہ ہو۔ ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی زمین کے اوپر جانور ایسا نہیں ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ اللہ کو اس کا علم نہ ہو۔ ہم اوسلو کو اگر صرف لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوسلو بہت بڑا شہر ہے، لاکھوں کی آبادی ہے اس کی، اور ہم ہو سکتا ہے 1000 کو جانتے ہوں، 2000 کو جانتے ہوں، بہت ہی بڑا کوئی آدمی آپ اس کو سمجھیں گے جس کو اوسلو کی ساری آبادی کا علم ہو، یہ گھر، اس میں یہ آدمی اور یہ عورت اور یہ بچے اور یہ ان کے آگے نسل، یعنی پورا شجرہ نسب کسی کو ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی آدمی کو معلوم ہو۔ لیکن اگر کسی کو زبانی اس طرح کی چیزیں یاد ہوں تو آپ کہیں کتنا جینیس آدمی ہے،
کہ اس کو سارا ڈیٹا اس نے اپنے دماغ کے اندر منتقل کر لیا ہے، اور آپ کو ایک اوسلو اتنا بڑا شہر محسوس ہوتا ہے، تو آپ اوسلو سے آگے نکل کے جب ناروے کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے جس کے پاس ناروے کی پوری آبادی کا علم ہے وہ کیسا آدمی ہوگا. اور ناروے کو چھوڑ کے آپ جب یورپ کی سطح پر جائیں گے، اور یورپ سے نکل کے آپ جب پورے 7 بر اعظموں پر پھیل جائیں گے، تو آپ کو ڈھونڈنے سے ایسا آدمی نہیں ملے گا جس کو اوسلو کی آبادی کا علم اس طرح ہوگا. لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ یہ زمین اس کی کائنات کے اندر معمولی سے نقطے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی بھی زمین کے اوپر آسمان کی وسطوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی نظروں سے پوشیدہ ہو. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. هو الذی یصورکم، وہی وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے. تصویر بنانا اس کو یعنی یصور، مصوری کرتا ہے، تصویر بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، جب تم ماں کے رحم کے اندر ہوتے ہو، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. جیسے چاہتا ہے اللہ تمہاری صورت گری بناتا ہے. اللہ نے تمہیں کون سا رنگ دینا ہے، کس قسم کے تمہیں، کس رنگ کے تمہیں بال دینے ہیں، اللہ نے کتنی عمر تم کو دینی ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کا سائز کیا رکھنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ ان کا فیصلہ کرتا ہے، کوئی انسان اس کا فیصلہ نہیں کرتا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے کہ جو ماں کے رحم کے اندر تمہیں تصویر دیتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے. العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، وہ حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اب یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں، اس میں 2 قسم کی مین آیات ہیں جو اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہیں. وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب تم پہ نازل کی. اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی علم اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا. جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس پر، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ، عقل والے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے یہ اتاری ہے تمہارے پر کتاب. یہ الفاظ پہلے بھی ابھی گزرے ہیں. منہ آیات محکمات، اس کے اندر آیات محکمات ہیں، ہن الکتاب، جو الکتاب ہے، جو کتاب کی جڑ ہے، جو کتاب کی اساس ہے، جو اصل کتاب ہے. محکم کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. محکم اور متشابہ یہ علوم القرآن یعنی قرآن کریم کی جو علوم ہے اس میں سے ایک علم ہے. اس کو کہتے ہیں محکم اور متشابہ، کہ بعض آیات محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں. آسان الفاظ کے اندر محکم کا مطلب وہ آیات کہ جن آیات کے معنی کرنے کے اندر کسی قسم کی دشواری نہیں ہوتی، بڑی صاف سیدھی سی بات اور واضح بات ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا کہ نماز تم پر فرض ہے، تو نماز فرض ہے. اب اس نماز فرض کو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا روزے فرض ہیں، فرض ہیں، اور اس کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کس وقت شروع کرنا، کس وقت ختم کرنا، اس کے کیا آداب ہیں، اس کے کیا تفصیلات حضور نے بتائی ہیں. لیکن جو احکام اللہ نے اس کے اندر بیان کیے ہیں، جو اللہ نے تاریخ اس کتاب کے اندر بیان کی ہے سابقہ قوموں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، عیسیٰ کی پیدائش کے حوالے سے، حضرت موسیٰ کی قوم پر جو انعامات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے، حضرت یوسف کے واقعے کے حوالے سے، یہ انبیاء کی جتنی، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ ساری جو واضح آیات ہیں، بالکل 2 ٹوک اور صاف، یہ ساری محکمات ہیں جو الکتاب ہیں. کا جو لفظ ہے انسانی جسم کے اندر جو اصل چیز ہے، جو اصل مغز ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سر انسان کا جدا ہو جائے تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. سر سے مراد دماغ ہے انسان کی. تو یہ انسانی جسم کی اصل جڑ ہے، اساس ہے. اس کو کہا جاتا ہے. یہ انسان کی یعنی جڑ ہے اور اساس ہے جس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہے. تو قرآن کریم کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ یہ آیات ہیں.
اور اس پر قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انہی آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ تو محکم کا معنی صاف واضح، جس کے معنی میں کسی قسم کا اشکال اور مشکل نہ ہو، اور یہ قرآن کریم کی بہت زیادہ آیات ہیں، بہت واضح آیات ہیں۔ اخر متشابہات، دوسری جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں۔ متشابہ کا کیا معنی ہے؟ تشابہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، متشابہ لگ جانا، ایک جیسی چیز، دو ایک جیسی چیزیں ہوں تو آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون سی چیز یہ ہے اور کون سی چیز یہ ہے، متشابہ اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے جو متشابہات ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جن کے معنی تعین کرنے میں آپ کو دشواری، جیسے الف لام میم۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آدمی حتمی طور پہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی اللہ کے وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اس کی وضاحت کرتے، اگر پوچھا جاتا تو آپ اس کی وضاحت کر دیتے۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات جو ہے، ان کا معنی کے تعین اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات، اللہ کا عرش کیسا ہے، کہاں پر ہے، اللہ کہاں پر ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے حوالے سے جو آیات ہیں، یہ ساری بھی متشابہات کے اندر ہیں۔ اور اسی طرح سے مابعد الطبیعات جو چیزیں، مثال کے طور پر یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں، روح کا وجود کیا ہے انسانی جسم کے اندر، روح کہاں پہ رہتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، جنت اور جہنم، موت کے بعد کی زندگی، قبر، یہ ساری چیزیں جو انسانی احساسات سے، انسانی تصورات سے ماورا ہیں، وہ ساری مابعد الطبیعات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں، آیات محکمات و اخر متشابہات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، بیماری ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، اس چیز کے، ابتغاء فتنہ، کہ جس سے فتنہ پھیل جائے۔ جو آیات متشابہات ہیں اس میں سے فتنہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا فتنہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر قرآن کریم میں سورہ مدثر میں مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آیات نازل فرمائی ہیں، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے جہنم کے اوپر 19 داروغے مقرر کر دیے ہیں، 19۔ اب جس کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ کہے گا 19 کیوں اللہ نے مقرر کیے ہیں، 20 کیوں نہیں کیے، 19 میں کیا خاص بات ہے، اللہ نے 19 کیوں مقرر کیے ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مثال دی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودا، اللہ کو شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو مچھر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملتی مثال بیان کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو آیات کو غلط معنی پہنانے کی یا اس کے اندر سے فساد اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس کے غلط معنی، اس آیات کا ان کو غلط معنی دینے کا ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ، اور اسی سورہ مدثر کے اندر اللہ نے وہ آیت بھی نازل فرمائی، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اللہ نے خود یہ بات بیان کی کہ اللہ نے یہ 19 کا عدد کیوں بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں جو قرآن کریم کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ اس مباحثے میں پڑے رہے کہ یہ 19 کیوں ہے، یہ 21 ہونے چاہیے، یہ 2 ہونے چاہیے، یہ 6 ہونے چاہیے، اور اللہ نے یہ عدد کیوں بیان کیا یہاں کے اوپر۔ حالانکہ اللہ نے جو سبق وہاں سے لینا چاہیے کہ وہ جہنم جس پر اللہ نگران ہوگا اور اس پر فرشتے داروغے مقرر ہوں گے، وہاں سے تو انسان کی اس سے فرار نہیں ہو سکے گا، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بجائے سبق حاصل کرنے کے فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وابتغاء تأویلی، اور تلاش کرتے ہیں اس کے معنی حسب منشا، جو ان کا دل چاہتا ہے اپنی مرضی کا فتویٰ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا اس کی تعویل، اس کا صحیح معنی الا اللہ، مگر اللہ رب العزت ہی۔ اللہ رب العزت ہی اس کا بہتر معنی، اس کا صحیح معنی اور اس کا صحیح معنی جانتے ہیں۔ اسی لیے سے جہاں پہ اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے، جنت اور جہنم کی تفصیلات کے حوالے سے اگر کوئی تفصیل، کوئی بات اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، تو ہر ایک کو یہی کہنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کہا کرتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب برحق ہے، قرآن، اس کے اندر ایک ایک حرف سچ ہے۔ تو جب ہمارا یہ ایمان ہے تو اس کے اندر ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے،
ایسا ہو جاتا تو کیا ہوتا، ویسا ہو جاتا تو کیا ہو جاتا، یہ ایمان کے نقص کی اور ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ جب آپ نے اس کتاب کو الف لام میم سے والناس تک اللہ کی کتاب مانا، حق اور سچ مانا، تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے سچ ہے۔ کوئی بات ہماری سمجھ میں آ جائے فبیہا، جو بات ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس کتاب کے سچا ہونے کی وجہ سے، اس کا معجزہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کتاب کی کسی آیت کا انکار نہیں کریں گے۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، اللہ نے علم کی گہرائی ان کو عطا فرمائی ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم پر اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ جو فتنہ پھیلانے والے ہیں وہ اس کے غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو راسخون فی العلم ہے وہ اس کتاب، ان آیات پر ایمان لے آتے ہیں۔ کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، محکمات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، متشابہات بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ یقول کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے اس سے مگر صرف عقل والے۔ جو عقل سلیم رکھتے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، اس سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں۔ جن کے پاس عقل تو ہے لیکن عقل سلیم نہیں ہے، عقل کے اندر ٹیڑھ ہے، تو وہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔